اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وانہم الا یظنون فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔ سورۃ البقرہ آیات 77، 78 اور 79۔ ترجمہ ہے: کیا اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور بعض ان میں بے پڑے ہیں کہ خبر نہیں رکھتے کتاب کی سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور ان کے پاس کچھ نہیں مگر خیالات کے۔ تو خرابی ہے ان کو جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھ سے، پھر کہہ دیتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے تاکہ لے لیں اس پر تھوڑا سا مال۔ تو خرابی ہے ان کو اپنے ہاتھوں کے لکھے سے، اور خرابی ہے ان کو اپنی اس کمائی سے۔ ان آیات کا پس منظر پچھلی آیات میں بیان ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہودیوں میں دو طبقات تھے۔ ایک اصل یہودی تھے جو اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے، اور ایک منافق یہودی تھے جو مسلمانوں میں گھل مل کر رہتے تھے اور اپنے آپ کو جھوٹے طور پہ مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ تو یہ جو منافق تھے یہ بعض اوقات مسلمانوں کو تورات میں جو باتیں نازل ہوئی ہیں ان کے بارے میں حقیقت بیان کر دیتے تھے، مثلاً کہ تورات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، اور تورات میں صحابہ کا بھی تذکرہ ہے، اور تورات میں اسلام کے جو قوانین ہیں ان کا تذکرہ ہے، یعنی کہ اسلام کی تصدیق جو ہے وہ تورات میں آئی ہے۔ تو اس طرح دل لگی کے لیے کہ مسلمان ہمیں جو ہے وہ منافق نہ سمجھیں بلکہ اپنا بھائی سمجھیں، تو اس طرح تورات کی کچھ سچی باتیں ان کو بتا دیا کرتے تھے۔ تو یہ بات جب اصل یہودیوں کو پتہ چلی تو انہوں نے ان کو ملامت کی، منافقوں کو، کہ تم لوگ یہ باتیں مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو، تاکہ وہ قیامت میں جو ہے وہ ہمارے خلاف حجت قائم کر بیٹھیں گے۔ تو اب اس آیت اس واقعے کے ان ساری جو ان کے حرکات ہیں اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ شانہ آیت نمبر 77 میں جو ہے یہ بات فرما رہے ہیں کہ یہودیوں کے اس عمل کے اوپر جو ہے وہ بہت یعنی حیران ہونے والی بات ہے، کیونکہ یہودی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح سے باتیں چھپا کر وہ کامیاب ہو جائیں گے دنیا میں اور آخرت میں، تو نہ جانے وہ کون سی بات سوچ رہے ہیں۔ تو آیت نمبر 77 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اولا یعلمون، کیا یہ یہودی اتنا بھی نہیں جانتے، ان اللہ یعلم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے اچھی طرح جاننے والا ہے، ما یسرون وما یعلنون، کہ جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں مسلمانوں سے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی جھوٹی موٹی مسلمانوں پہ جو اپنی منافقت ظاہر کرتے ہیں یا مسلمانوں سے دیگر باتوں میں جھوٹ بولتے ہیں، ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو انہوں نے اپنی کتاب تورات کے اندر جو ان کے لیے احکامات ہیں خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ چھپا رکھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کیسی حرکات ہیں، یہ کتنی عجیب و غریب قسم کی بات ہے کہ ان کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اچھی طرح جانتے ہیں اس چیز کو جو وہ چھپا رہے ہیں اور اس چیز کو جو وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ یعنی بالفاظ دیگر یہ کہ وہ مسلمانوں کو تو شاید تھوڑا بہت دھوکہ دے بیٹھیں، لیکن اللہ تعالیٰ شانہ کو جو ہے وہ کس طرح سے دھوکہ دے سکتے ہیں، اعوذ باللہ، تو ایسا تو ممکن ہے ہی نہیں۔ تو یہودی اپنی اتنی عقل کے باوجود بھی بڑی حیران کن بات ہے کہ وہ اس طرح سے سوچتے ہیں، اور ان کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہے، تو ان کے چھپانے یا ظاہر کرنے سے کیا فرق پڑے گا، کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہودیوں میں بھی دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک اور تقسیم اگر ہم کریں تو وہ دو قسم کی لوگ اور بھی تھے ان میں۔ ایک تو یہ تھے جو ان کے اپنے علماء تھے جو کہ تورات کا علم رکھتے تھے، اور ان کا قصور یہ تھا کہ یہ تورات کے اندر لفظی تبدیلی بھی انہوں نے کر دی، یعنی تورات کے الفاظوں کو بدل دیا الیاذ باللہ، اور انہوں نے معنوی تبدیلی بھی کی، یعنی کہ معنی جو ہے آیت کا، تورات کی آیات کا جو معنی ہے وہ غلط بیان کرتے تھے، اور اس سے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کی دل لگی
اور لوگوں کی جو ہے خوش آمد اور بڑے بڑے سرداروں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح سے وہ اللہ کی کتاب ہی کو بدل ڈالتے تھے، الیاذ باللہ الیاذ باللہ۔ تو یقینی طور کے اوپر ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ تو ان کے علماء کا ان کی حرکات تھیں۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کے جو غیر علماء ہیں، جو عوام الناس ہیں، ان کے بارے میں فرمایا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، یعنی یہودیوں میں کچھ لوگ ہیں جو امی ہیں، یعنی کہ وہ تورات کا علم نہیں رکھتے۔ لا یعلمون الکتاب، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر بھی کر دی کہ امیون کا مطلب یہ ہے کہ وہ تورات کی کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ الا امانیہ، سوائے یہ کہ ان کی جھوٹی آرزوئیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بس محض ایک معاشرے میں ایک اچھے طریقے سے رہنے کے لیے تو آپس میں جیسے لغویات جو ہے وہ بولتے رہتے ہیں اور ایسی باتیں بولتے ہیں جن کا دنیا آخرت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور ایسے ہی جو ہے وہ امیدیں لگاتے پھرتے ہیں کہ یہ بھی ہو جائے گا اور پھر ہم یہ بھی کر لیں گے۔ اس طرح کی جو عام طور پہ معاشرے میں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ غیر ضروری گفتگو ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس طرح کی یہ لوگ جو ہیں آرزوئیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے جو عوام الناس ہے، کیونکہ ان کو علم سے کوئی لینا دینا ہوتا نہیں ہے اور ان کی علم حاصل کرنے کی نیت ہوتی بھی نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِن کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ ان جو ہے یہ نافیہ ہے، یعنی کہ منع کرنے کے معنی میں ہے، لا کے معنی میں ہے، تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ إِلَّا يَظُنُّونَ، مگر یہ کہ ان کے اپنے خیالات ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو ان کے جو علماء ہیں وہ بھی ان کو غلط رہنمائی کر رہے ہیں، تورات میں جو ہے لفظی اور معنوی تبدیلی کر کے، الیاذ باللہ۔ اور دوسرا یہ کہ ان لوگوں کے خود کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی طلب نہیں ہے اور ان کی عقل بھی ناقص ہے، تو اب یہ محض آرزو اور خیالات میں زندگی گزار رہے ہیں، اور اب اپنے علماء کے ساتھ بھی یہی یعنی ان کا معاملہ ہے کہ صحیح طرح سے بات سننے کی ان کی نیت بھی نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ شانہ بالکل واضح بتا رہے ہیں، یہ بہت سخت وعید ہے ایسے یہودیوں کے لیے جنہوں نے تحریف کر دی اپنی کتاب میں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں فویل للذین، تو ویل جو ہے وہ آتا ہے کہ بھئی خرابی ہے، اور بعض تفاسیر میں یہ بھی آیا ہے کہ ویل جو ہے وہ جہنم میں کسی وادی یا گڑھے کا نام ہے، الیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو فویل للذین، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ خرابی ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب بایدیہم، جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، یعنی تورات کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تورات کو اپنے الفاظ اس کے تبدیل کر دیتے ہیں۔ ثم یقولون، پھر وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، کہ یہ جو ہے اللہ کی طرف سے، الیاذ باللہ، کہ مطلب اپنی طرف سے تورات کے الفاظ بدل کر یا پھر اس میں کچھ چیزیں ممکن ہے شامل کر کے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی اللہ نے ہی فرمایا ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے تھوڑا سا مال جو ہے وہ کما لیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس طرح کی یعنی دل پسند قسم کی جو ہے تفسیر کرنے سے اور اپنے آسمانی کتاب کی اپنے نفس کے مطابق اور اپنے جو ہے شیطانی خیالات کے مطابق تفسیر کرنے سے ان کو بڑے بڑے سردار جو ہے وہ کچھ پیسے دے دیا کرتے تھے، اور کچھ لوگ بھی شاید ان کو پیسے دے دیا کرتے ہوں، جس کو بارے میں اللہ نے واضح کر کے بتا دیا ہے کہ ان کو پیسے مل رہے ہیں اس چیز کے لیے۔ تو کتنا بڑا نقصان ہے اس چیز کا، تو اللہ نے پہلے سے ہی بتا دیا کہ یہ خرابی ہے۔ اور پھر اللہ نے مزید فرمایا فویل لہم مما کتبت ایدیہم، اب تاکیداً اللہ نے دوبارہ وہی بات فرما دی کہ تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ خرابی ہے ان کے لیے، اس چیز میں جو انہوں نے لکھی ہے، یعنی جو انہوں نے الفاظ لکھے ہیں، یہ انہوں نے بہت غلط کام کیا ہے۔ وویل لہم مما یکسبون، اور اس کی بھی ان کی پکڑ ہوگی۔ وویل کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو ہے پکڑ کی جائے گی، مطلب آخرت میں خرابی کا مطلب یہی ہے کہ ان کی پکڑ ہو جائے گی لازمی اس چیز کے اوپر، جب تک کہ وہ توبہ کر کے مسلمان نہ ہو جائیں اور اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لیں، تو پھر تو ان کی پکڑ نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی ایسا نہ کر سکا تو پھر اس کی لازمی آخرت میں پکڑ ہو جائے گی اور اس کو عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا، الیاذ باللہ، اللہ معاف فرمائے۔ اور آخر میں اللہ فرما رہے ہیں وویل لہم مما یکسبون، کہ جو انہوں نے الفاظ میں تبدیلی کی ہے اس کا الگ ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور جو انہوں نے اس طرح سے حرام پیسہ کمایا ہے اور اس طرح سے بہت ہی خطرناک کام کر کے انہوں نے پیسہ کمایا، تو اس پیسہ کمانے پر بھی ان کے لیے خرابی ہوگی، اس کی بھی ان کو پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، واللہ عالم بالصواب۔